اس بزم میں آصف صاحب جو اس بزم میں آخری رہیں گے، اس کے آصف صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ دو چند کلمات آپ نے تاثرات کے بطور یہاں پر پیش کریں۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ صدر اجلاس، مہمانان خصوصی، مہمانان اعزازی اور استاد محترم ڈاکٹر محمد جنید ذاکر صاحب، یہ گستاخی ہوگی چونکہ استاد محترم نے پہلے یہاں خطاب کیا ہے اور اس کے بعد ان کے شاگرد بول رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اگر اجازت دیں تو میں کچھ بولوں یہاں پہ۔ جی، چونکہ ڈاکٹر محمد جنید ذاکر صاحب میرے بھی استاد ہیں، انہی کے انڈر میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس سبمٹ کیا ہے اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ بہت جلد یہ ڈگری بھی میرے پاس آ جائے گی۔ بہرحال آج کا جو موقع ہے ہم جیسے ٹرانسلیٹرز کے لیے خوشی کا موقع ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ عید کا دن ہے کہ عالمی یوم ترجمہ جو منایا جا رہا ہے 30 سپٹمبر کو، 4 مئی 2017 کو یونو میں ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے ٹرانسلیٹرز کی جو خدمات ہیں ان کو خراج پیش کرنے کی غرض سے۔ 30 ستمبر کو جو کہ پہلے ٹرانسلیٹر مانے جانے والے سینٹ جیروم کی وفات کا دن ہے، اس دن کو جو ہے عالمی یوم ترجمے کے طور پر منایا جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ریزولوشن پاس ہوا تھا، اس ریزولوشن پر صرف 11 ممالک نے دستخط کیے تھے، جن میں بنگلہ دیش، ترکی، البانیہ ایسی کنٹریز شامل ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایشیا میں سے نہ تو پاکستان نے اس پر دستخط کی اور نہ ہندوستان نے اس پر دستخط کی۔ قطر بھی شامل ہے جہاں پر عرب ممالک میں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان جسے ہم کئی زبانوں کا گہوارہ سمجھتے ہیں، لسانی جہاں پر جو ہے کئی علوم پڑھائے جاتے ہیں، یہ ملک جس نے اس ریزولوشن پر دستخط نہیں کی، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آفیشیل طور پر یہاں پر جو ہے یوم ترجمہ، عالمی یوم ترجمے کا انعقاد عمل میں نہیں لایا جاتا۔ بہرحال ڈاکٹر ابو مظہر خالد صدیقی صاحب نے ایک ریت شروع کی ہے، ایک رواج شروع کیا ہے، ہر سال جو ہے اس دن کو منانے کے لیے ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں، ان کے ادارے جلد کو بھی مبارکباد دیتے ہیں جو عملی طور پر ترجمے کے میدان میں اپنی ترقی کے راستے طے کر رہا ہے، اور یہ امید کرتے ہیں کہ یہ راستہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ دیکھیے، کامیابی ہر کسی کے لیے الگ مفہوم ہے۔ کسی کے لیے کامیابی یہ ہے کہ میں اچھا انجینئر بنوں، کسی کے لیے کامیابی یہ ہے کہ میں اچھا ڈاکٹر بنوں، کسی کے لیے کامیابی یہ ہے کہ میں اچھا ٹرانسلیٹر بنوں۔ کسی فلسفی سے جب دریافت کیا گیا کہ زندگی کی کامیابی کیا ہے، تو اس نے کہا کہ the greatest success of life is not the possession of knowledge but the achievement of our goals۔ یعنی اپنے مقاصد کو پانا، اپنے جو گولز سیٹ کیے ہیں ان کو پانا، وہ جو ہے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ابو مظہر خالد صدیقی جس مقام پر ہیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ سکسیس آف لائف دیکھی ہے، بلکہ آگے بھی وہ دیکھتے رہیں گے۔ جہاں تک ہم جیسے طالب علموں کا سوال ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گولز جو ہونے چاہیے، گولز شوڈ بی اسمارٹ ان دا سینس اٹ شوڈ بی اسپیسیفک، اٹ شوڈ بی میجریبل، اٹ شوڈ بی اچیویبل، اٹ شوڈ بی ریچیبل اینڈ اٹ شوڈ بی ٹائم باؤنڈ۔ جب ہم اپنے گول سیٹ کرتے ہیں، زندگی کے کوئی مقصد کو پانا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ہو کہ ہم اس تک ریچ کر سکیں۔ بہرحال انہی چند کلمات کے ساتھ میں مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خالد نے مجھے یہاں کچھ بولنے کا موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آصف بھائی۔ آصف بھائی ہمارے پی ایچ ڈی کے ساتھی ہیں اور ہمارے ہی استاد محترم کے انڈر سپرویژن آپ نے اپنی تحقیق ختم کی ہے۔ روبی چینل میں فی الوقت آپ کی خدمات ہیں اور ایک ماہر مترجم اور ایک جرنلسٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔